اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى نسكنه أرضا طوعا ونمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال أبو محمد الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس: صلاة 51 وزيارة 40 وتعفير الجبين بالسجود والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتختم باليمين. صلوات بجني محمد. اللهم صل
علی محمد و آل محمد وجل۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ پروردگار عالم، وہ خلاق کی کائنات، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اسے انسان کے لیے مسخر کیا، اور جب انسان کو پیدا کیا تو اسے اہل بیت اطہار کے سامنے مسخر کیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جس کے لیے اس نے اپنی تمام مخلوقات سے فرمایا کہ دیکھو ان کا مقابلہ کرنے کی، ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو تمہارے سامنے ابلیس کی مثال قائم و دائم ہے، ابلیس کی طرح تم بھی مردود اور ملعون ہو جاؤ گے اور دوزخ کے نچلے ترین درجے میں پھینک دیے جاؤ گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ مقدس شخصیتیں ہیں کہ ایک وقت تھا، یا آج کے وقت میں بھی اگر کہا جائے تو انسان جو ہے پتھروں کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن ابو طالب کے بیٹے نے آ کر بتوں کو توڑ کر بتایا کہ پتھر پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ انسان سورج کی پرستش کیا کرتا تھا، اس نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ سورج پرستش کے قابل نہیں ہے۔ انسان جانوروں کی پرستش کیا کرتا تھا، ان کو پوجا کرتا تھا، اور ابو طالب کے بیٹے نے کلہ اجدر کو چیر کر بتایا کہ جانور قابل پرستش نہیں ہے۔ انسان ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا، ابو طالب کے بیٹے نے اپنے چوکھٹ پر اتار کے بتایا کہ ستارے قابل پرستش نہیں ہیں۔ انسان کی پرستش کرنے لگا تو ابو طالب کے بیٹے نے اپنا سر سجدہ تعظیم میں رکھ کر، سجدہ معبود کے سامنے سجدے میں رکھ کر مٹی پر یہ بتایا کہ انسان قابل پرستش نہیں ہے۔ عزاداران محترم، اولا میں وقت کے امام کو، وارث اعضاء کو اس عظیم یوم پر، یوم اربعین پر اپنی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنات کو میری طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں۔ عزاداران محترم، 40 روز گزر گئے، 40 روز جس کے لیے تاریخ معتبر تاریخیں بتاتی ہیں کہ آسمان خون کا گریا کرتا رہا، زمین بنجر بن گئی، زمین پر سے جب بھی کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نظر آتا تھا۔ سورج کو گہن لگ گیا، سورج میں سرخی آ گئی، ملائکہ اور حوروں میں اور تمام ملکوتی مخلوقات میں کوہرام برپا رہا، وہ سوگ مناتے رہے۔ بنو ہاشم کی خواتین نے اپنے بالوں میں کنگھیاں کرنا بند کر دیا، سرمے لگانے بند کر دیے، 40 روز یوں ہی گزر گئے۔ یہ ایسا سانحہ تاریخ میں گزرا۔ عزاداران محترم، میں مسائل کے مرحلے پر نہیں ہوں، لیکن ذرا آپ سوچئے، کبھی تنہائی میں سوچئے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ کیسے گزر گیا۔ کیا یہ کربلا کا واقعہ 1 ہفتے کا واقعہ تھا، 1 مہینے کا واقعہ تھا، 1 سال کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا؟ نہیں، یہ لوگوں کی سوچی سمجھی چال تھی، اور کن لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا تھا، اور اس طرح سے گناہوں میں ملوث ہوتے گئے کہ وہ وقت آیا جہاں وہ اتنے پتھر دل ہو گئے تھے کہ نواسہ رسول سامنے تھا، شبیہ پیغمبر سامنے تھا، لیکن ان سنگ دلوں نے اس کی بھی پاسداری نہ کرتے ہوئے ان کی حرمت کو پامال کر دیا، دین اسلام کی حرمت کو پامال کر دیا، رسول اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا۔ آپ کو بہت کچھ معلوم ہے کربلا کے بارے میں، لیکن شاید ایک چیز جو آپ نے نہیں سنی ہوگی وہ یہ کہ عمر ابن سعد نے کربلا کے میدان میں، یزید کا لشکر تو آیا ہی تھا، کوفے کے لوگ تو تمام شامل ہی تھے، لیکن عمر سعد نے ایک سوچی سمجھی چال چلی تھی۔ اس نے کچھ عیسائی زر پرستوں کو، انگلش میں زر پرستوں کو مرسنریز کہا جاتا ہے، یہ کرائے کے سپاہی ہوتے ہیں، یعنی ان کو پیسوں کی لالچ دے کر ان کو خریدا جاتا ہے کہ تم یہ قتل انجام دو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں انعامات دیں گے، اساسنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، ہائرڈ اساسنس۔ عمر ابن سعد نے عیسائی زر پرستوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رکھا تھا، اور ان سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب حسین پر وقت آخر ہوگا تو اس وقت
تم آنا اور حسین کا سر قلم کر دینا، تاکہ کوئی ان کے اوپر الزام نہ لگا سکے کہ ہم مسلمانوں نے، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہی رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ لیکن دیکھیے عزیزان محترم کہ اللہ کی مشیت بھی کیا تھی کہ جب وہ وقت آخر آیا، جب مولا ایک مرتبہ تیروں پر معلق تھے اور کوئی حرکت نہ کرتے تھے، اور اس وقت ان تمام یزیدیوں کی ہمت نہ ہوتی تھی، جو بھی آگے بڑھتا تھا وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر پیچھے لوٹ آتا۔ کوئی کہتا کہ ہمیں ان میں رسول اللہ کی آنکھیں نظر آتی ہیں، کوئی کہتا کہ ہمیں وہ ہونٹ نظر آتے ہیں، وہ لب نظر آتے ہیں جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی آگے بڑھنے کی۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ آؤ، تمہارا وقت آ چکا ہے، آؤ اور تم ان کا کام تمام کرو، ان کا سر قلم کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ ان زرپرستوں کا جو لیڈر تھا، ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی امام حسین کے قریب آیا، امام حسین کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، اور غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنی تلوار بے نیام کر رکھی تھی، لیکن غور سے چہرہ دیکھنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے پلٹنے لگا۔ جب یہ پیچھے آیا تو عمر سعد نے اس سے سوال کیا کہ ہم نے تمہیں ان کے قتل کے لیے بھیجا تھا، تم واپس کیوں لوٹ آئے، تم نے وہ کام انجام کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جیسے ہی میں نے ان کے چہرے پر نظر کی، مجھے عیسیٰ مسیح کا چہرہ نظر آیا۔ عزیزان محترم، یہ خریدے ہوئے کرائے کے سپاہی ہے، یہ کوئی بہت بڑے کرسچین پریسٹ اور راہب نہیں ہے جو بہت عبادت گزار ہو۔ یہ قتل کرنے والے ماہر ہیں، قتل کرنے میں پیسے لے کر قتل کرنے والے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے عیسیٰ مسیح کا چہرہ نظر آیا، میں یہ کام نہیں انجام دے سکتا، میں انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے لیکن ہمارے درمیان تو یہی معاہدہ طے ہوا تھا، تمہیں مارنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ یقیناً جو ہے اللہ کا کوئی بھیجا ہوا نمائندہ ہے، میرے عیسیٰ مسیح کا کوئی نمائندہ ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اسے اکسایا اور کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرانا شروع کیا اور اس کے بعد انہی یزیدیوں پر حملہ ور ہو کر تب تک ان کے اوپر حملہ کرتا رہا جب تک کہ خود جو ہے واصل جنت نہیں ہو گیا۔ عزیزان محترم، ذرا سوچئے کہ جو قتل میں ماہر تھے وہ بھی آخر وقت میں پیچھے ہٹ گئے، تو یہ کیسے سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے دین کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہوئے نواز حسین فرزند حسین نواز رسول فرزند رسول ریحان رسول کا قتل اس کے اوپر اس طرح سے آمادہ ہو گئے تھے کہ جناب زینب دل زینبیہ سے پکارتی رہی، اما فیکم مسلم، ارے تم میں کوئی مسلمان نہیں رہا۔ عزیزان محترم، یہ حسین کی آزمائش ہے، ہر ایک کو اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے، ہر ایک کا اس دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے، لیکن سرکار رسالت مآب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور اولیاء الہی کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، دوسروں کی آزمائش سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمیں آزمایا جاتا ہے تو پھر اسے ہمیں خالص کرنے کے لیے آزمایا جاتا ہے، ہم گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، لیکن جب انبیاء کرام کی آزمائش ہوتی ہے جو معصوم ہے، یا اولیاء کرام کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ کس خاطر ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات میں بلندی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ سے اور زیادہ قریب تر ہوتے چلے جائیں، ان کے درجات میں جو ہے وہ رفعت چاہتا ہے، بلند مقام چاہتا ہے ان کے لیے۔ اور امام حسین کی آزمائش جس طرح سے ہوئی، اس فرزند رسول کی آزمائش جس کے لیے رسول اکرم نے کتنے ہی حدیثیں، کتنے ہی بیانات نہیں دیے تھے، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ النجات، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، قاما اور قاعدہ،
رسول اللہ نے کیا نہیں کہا امام حسین کے بارے میں. امام حسین کو خصوصی مرتبہ حاصل ہوا اس ذبح عظیم کے بدولت. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ معصومین علیہ السلام نے فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ محمد ابن مسلم یہ 2 اماموں سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. ایک باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. دونوں امام بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کو اللہ نے 4 خصوصیتوں سے نوازا جس سے دوسرے ائمہ معصومین کو نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی. وہ خصوصیات دوسرے ائمہ معصومین کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اور نہ اس سے نوازا. امام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریته والشفاء فی تربته واجابۃ الدعاء عند قبره ولا تعد ایام زائریہ جائیا او راجیا من عمرہ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 خصوصیات خصوصی طور پر مولا حسین کو عطا فرمائے جس سے دوسرے نبی جو ہیں مختص نہیں ہیں، دوسرے انبیاء دوسرے ائمہ مختص نہیں ہیں. یہ 4 خصوصی جو فضیلتیں ہیں امام حسین کے لیے وہ کیا ہیں اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ ذبح عظیم عطا کی ہے. انہوں نے جو ہے یہ عظیم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے. سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ان کی ذریت میں امامت کو رکھا، امامت کو منتخب فرمایا. ورنہ رسول کے 2 نواسے یہ دونوں امام ہیں، امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں، لیکن اللہ نے امام حسن کی ذریت میں امامت کو نہیں رکھا، اللہ نے امام حسین کی ذریت میں امامت کو رکھ دیا اس ذبح عظیم کے بدلے. والشفاء فی تربتہ، ان کی تربت میں شفا کو رکھ دیا. جس کے نالین نے صرف اس خاکی کربلا کو چھو لیا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی تاثیر عطا فرما دی کہ وہ جو ہے ہر ایک کو شفا بخش دے. صرف کھانے سے شفا حاصل نہیں ہوتی ہے کہ انسان تناول فرماتا ہے تو اسے شفا حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ شفا کس کس کے لیے رکھی ہے؟ تمام کائنات کی مخلوقات کے لیے یہ شفا رکھی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے مقتل لکھا اور وہ مقتل انہوں نے کیوں لکھا اس کا سبب بھی بیان کیا گیا. ناصر الدین جو بادشاہ تھا، ناصر الدین قجر بادشاہ تھا، اس کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک کزن تھا جس کا نام تھا فرحاد مرزا. فرحاد مرزا اور پرشیا کا رہنے والا تھا، فارس کا رہنے والا تھا. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے چونکہ یہ کزن تھا لہٰذا یہ خود جو ہے رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا، خود ایک شہزادہ تھا، ایک پرنس تھا. اور پرنس ہونے کے باوجود بعد میں جب گورنمنٹ فارم ہوا ہے، حکومت آئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے فیڈرل منسٹر بھی رہا، کیبنٹ منسٹر بھی رہا اس کے اندر، اور پرائم منسٹر کے بہت کلوز کیبنٹ منسٹرز میں سے تھا. یہ کہتا ہے کہ اکثر جو ہے ہم کو کہیں نہ کہیں کا ٹور کرنا پڑتا تھا، پرائم منسٹر کی طرف سے اس کی نمائندگی میں ہم کو جانا پڑتا تھا. ایک وقت پرائم منسٹر نے کچھ کیبنٹ منسٹرز کو، جس میں وہ بھی شامل تھا، انہیں کہا کہ وہ یورپ جائیں. یورپ کا سفر تھا، یورپ کے لیے اس ڈیلیگیشن کو، وفد کو بھیجا جا رہا تھا. یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں شپس کے ذریعے، سمندری جہازوں کے ذریعے سے جایا جاتا تھا، آج کی طرح فلائٹس نہیں تھیں. تو یہ سب اس سمندری جہاز میں، شپ میں سوار ہوئے، یہ یورپ گئے، اور جب یہ دوبارہ اپنے وطن کو پلٹ رہے تھے، جب شپ میں تھے، تو اس وقت سمندر کے اندر ایک بہت ہی بھاری طوفان، شدید طوفان آ گیا،
اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا شدید یہ طوفان تھا کہ سمندر کی موجیں جو ہیں وہ بالاخیز ہو رہی تھیں، اور اس طرح سے جسے خداوند عالم نے جو ہے قرآن میں اس کی توصیف بیان کی ہے کہ موجیں جو ہے اتنی اونچائی تک، اتنی بلندی تک پہنچ رہی تھیں کہ کوئی بھی چیز قرار نہیں پا رہی تھی۔ ایسے تلاطم میں یہ کہتا ہے کہ یہ شپ بھی جو تھا وہ ڈوبنے لگا، شپ کے اندر پانی آ چکا تھا، اور کہتا ہے کہ لوگوں کی حالتیں اتنی خراب ہو چکی تھی اس شپ کے اندر کہ اب کوئی بچنے کا آسرا نظر نہیں آتا تھا، اور لوگوں نے خون کی الٹیاں کرنا شروع کر دی۔ اس طرح کا ماحول چھا گیا تھا وہاں پر، لوگوں کے اوپر یہ تمام پریشانی طاری تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے اس سے نجات ملے۔ لوگوں نے اپنی جو بھی بلانگنگس تھی، واچز تھیں، والیٹ تھے، جو بھی تھے، سب کچھ پھینک دیے اور انہوں نے اپنے مرنے کے لیے تیاری کر لی کہ اب جو ہے ہم کو بس اس کے اندر ڈوب کر مر جانا ہے، اب ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اتنے میں کیپٹن نے آ کر بھی اناؤنس کر دیا کہ یہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں اور ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اب بس تم دعا کرو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ تلاطم مچا ہوا تھا اور ہر ایک جو ہے پریشان، یہاں سے وہاں دوڑنے کی، کسی چیز کو پکڑنے کی، کسی طرح سے جو ہے نجات پانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے۔ کہتا ہے کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے پاکٹ میں ذرا سی تربت کربلا رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسے یاد آیا کہ اس کے دوستوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ تربت کربلا شفا کی باعث بنتی ہے۔ کہتا ہے کہ اس تلاطم میں بھی میں نے اپنے پاکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا، اپنی انگلیوں سے تھوڑی سی اس خاک کو جو ہے رگڑا، اور پھر اپنی انگلیوں کو باہر نکال کے سمندر کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، اور سمندر کی طرف ہاتھوں کو بڑھانے کے بعد اس نے کہا، یا ابا عبداللہ الحسین، اگر میں اس تلاطم سے بچ گیا، یعنی ہمارا یہ جہاز جو ہے صحیح و سالم زمین تک پہنچ گیا اور میری زندگی رہی، تو اے حسین میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں سے بچنے کے بعد، نجات پانے کے بعد، میں آپ کے لیے ایک مقتل لکھوں گا، آپ کے لیے مقتل لکھوں گا، یعنی کربلا کے واقعات کو بیان کروں گا۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ ذرات اس سمندر میں، چند ذرات سمندر کے اندر پھینک دیے۔ جیسے ہی یہ ذرات سمندر کو جا کر لگے ہیں، یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہماری شپ تھی وہ پانی کے اوپر آ گئی، شپ کو قرار آ گیا، وہ پرسکون ہو گئی، اور کیپٹن نے پھر اناؤنس کیا کہ یہ شپ جو ہے ہمارے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ کوئی معجزہ ہوا ہے، ایسا معجزہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے کئی طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن ایسا عجیب طوفان نہ میں نے زندگی میں دیکھا، اور نہ ایسا عجیب اس طوفان کا ٹھہر جانا اور کسی جہاز کا جو ہے قرار پانا اور پرسکون ہو جانا، یہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جانے کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور امام کے لیے ایک مقتل لکھی، اور اس مقتل کا نام انہوں نے لکھا قمقام زخار و سمسام البتار۔ یہ جو ہے فارسی میں اس کا نام ہے قمقام زخار، بہت ہی ادبی نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیز دھار تلوار۔ انہوں نے اس مقتل کا نام لکھا تیز دھار تلوار۔ زیادہ تر فارسی لوگ بھی جو ہے اس طرح سے اس کے نام کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کے درمیان اگر تیز دھار تلوار اگر سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے شمشیر برندے، تو اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کریں گے، لیکن انہوں نے اس کا نام رکھا قمقام زخار۔ شیخ ناصر مکارم شیرازی بہت بڑے آیت اللہ ہیں، انہوں نے اس کی تقریض لکھی، اور جب تقریض لکھی تو اس میں لکھا مستند، معتبر،
صحیح برجستے بہترین مقتل انہوں نے لکھی اور اس کو صحیح قرار دیا انہوں نے. ہمارے درمیان مقتل ہوتی ہیں لیکن کبھی مقتلوں پر شبہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ صحیح ہے روایت نہیں صحیح ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر اپنا سٹیمپ لگایا ہے کہ یہ اتنی بہترین مقتل ہے. عزیزان محترم، امام حسین کا وہ مرتبہ ہے. آج 40 کا روز ہے، ہم محروم رہ گئے، ہمیں زیارت 40 نہیں نصیب ہوئی. اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. لوگ جانے کے شوقین تھے، لوگوں نے بہت کوششیں کی، عزاداروں نے بہت کوششیں کی، لیکن نہیں پہنچ سکے کربلا. زیارت کے سلسلے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان کے سنگ دل بننے کا ایک سبب زیارت حسین کا ترک کرنا ہے، کہ زیارت اب عبداللہ کو فرض قرار دیا گیا. فریضہ لفظ ہے. تمہیں قرض لے کے جانا پڑے جاؤ. امام فرماتے ہم ضامن ہیں، ہم تمہارے قرض کو اتاریں. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے کہ انسان کو کتنا یقین ہے امام کے قول پر. جو ترک کرتا ہے تو امام اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ کے ایک حق کو ترک کر دیا ہے، اور یہ انسان کی سنگدلی کا سبب بن جاتا ہے. آج 40 کا روز ہے. پچھلے سال پھر بھی کچھ عزاداروں کو نصیب ہو گیا تھا کہ وہ کربلا میں وارد ہوتے اور وہاں پر جا کر اپنی طرف سے بھی، اور جو یہاں ہندوستان میں رہ گئے تھے جنہیں موقع نہیں ملا، جنہیں توفیق نہیں ملی، ان کی طرف سے بھی انہوں نے امام حسین کی خدمت میں سلام کیا. ایک زائر جب امام حسین کی قبر مبارک پر پہنچتا ہے تو عزاداروں کے استقبال کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ روزے کے در پر خود حسین کی غریب ماں جاتی ہے، زائر کا استقبال کرتی ہے. ارے جس کی پشت گناہوں سے لگی ہوئی ہے اس کے لیے وہ معصومہ کونین، وہ مخدومہ کونین آ کر دعا کر رہی ہے، اس کے لیے مغفرت کی طلب کر رہی ہے اور اسے گناہوں سے بالکل خالص کر کے پاک و پاکیزہ کر کے اس کے وطن لوٹا ہے. ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کیا ثواب دے رہا ہے؟ زیارت کے ایک ایک قدم پر اللہ 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ رہا ہے، 1000 گناہوں کو مٹا رہا ہے اور 1000 درجات اس کے بلند کر رہا ہے. یہ سب کس کے لیے؟ ایک گنہگار زائر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ایک عزادار کے لیے، ایک زائر حسین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب رکھا. اسی کربلا میں وارد ہونے کے لیے جہاں 40 روز قبل ایک بہن دل میں زینبیہ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک مظلوم ہے، ایک پیاسا ہے، ایک زخمی ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے اور 30,000 کا لشکر اس کے خون پر، اس کے قتل پر آمادہ، اس کے خون کا پیاسا اس کے اوپر ٹوٹا پڑا ہوا ہے، اور وہ بی بی پکارتی رہی ہے عمر سعد کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں رہا؟ کس کربلا میں وارد ہونے کے لیے عزاداران محترم؟ اس کربلا میں پہنچنے کے لیے جہاں نہ آج بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ مصیبتیں ہیں، نہ پریشانیاں ہیں، بڑے آرام سے کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اور خداوند عالم امام حسین کی ایک زیارت کے بدلے کیا کیا نہیں ظاہر حسین کو نوازتے. جزاکم اللہ خیرا جزا. خداوند عالم ہم سب کو زائرین حسین میں شامل کرے اور ہم سب کو امام حسین کی روضہ مقدس کی زیارت کا شرف ہم سب کو نصیب فرمائے. عزاداران محترم، جب زندان شام میں تمام اہل بیت اطہار حرم رسول کو قید کر دیا گیا تھا، علامہ مجلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز ایک شخص جو پردیسی تھا وہاں دمشق میں وارد ہوا، اس کے ساتھ اس کی زوجہ، اس کی بیٹی تھی، اور دمشق میں وارد ہونے کے بعد اس نے ایک ہرنی کو قید کیا. ہرنی کو حراست میں لے کر اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس کے سامنے اس ہرنی کو تحفے کے طور پر پیش کروں گا، بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور مجھے انعام دے گا.
یہ اس ہرنی کو رسی میں باندھ کر لے کر جا رہا تھا کہ اس کا گزر زندان شام کے سامنے سے ہوا۔ جب زندان کے سامنے سے ہوا تو اچانک ہرنی نے خود اپنی رسی کو ڈھیلا کیا اور اس نے کیا دیکھا کہ بڑی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں اس ہرنی نے ایک مرتبہ زندان کی طرف مخاطب ہو کر کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ حیرت زدہ رہ گیا، ارے یہ کون لوگ ہیں جسے دیکھ کر ہرنی جانور بھی جو ہے اتنی فصیح اور بلیغ عربی زبان بول رہے ہیں۔ کہتا ہے ایک مرتبہ اس زندان کے قریب گیا، جب قریب گیا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کا عمامہ جلا ہوا ہے، وہاں بیٹھا نظر آتا ہے اور اس ہرنی کا جواب دے رہا ہے۔ کچھ مستورات بیٹھی ہوئی ہیں جن کے چہرے دھوپ اور ٹھنڈ کی وجہ سے جھلس چکے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، کبھی کسی کو یاد کرتے ہیں کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ مرتبہ قریب گیا، اس نے سوال کیا کہ یہ شخص کیا بات ہے، یہ ہرنی آپ کو دیکھ کر سلام کر رہی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک بچہ بڑا بھوکا پیاسا ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے اسے چھوڑ آئی ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس سے کہہ دے کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے کہ میں جاؤں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں اور پھر دودھ پلانے کے بعد میں واپس اس کے پاس اپنے شکاری کے پاس آ جاؤں گی۔ امام کہتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ ہرنی تیرے پاس ضرور بضرور واپس آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کے رسول کے بارے میں سنا ہے، یہ شخص عیسائی تھا، تم نے مسلمانوں کے رسول کے بارے میں سنا ہے؟ میں ان کے نواسے کا فرزند ہوں، میں ان کا واحد فرزند اس دنیا میں ابھی باقی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا ماجرا کیا ہے، آپ کی داستان کیا ہے، مجھے بتائیے۔ تو امام نے سارا واقعہ کربلا اسے سنایا۔ اس نے کہا کہ آپ یقیناً بہت مقدس ہستیاں ہیں، لیکن یہاں کیا آپ کی حرمت کو کوئی پہچانتا نہیں ہے؟ کیا یہاں پر یہ مسلمانوں کا شہر نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کا ملک نہیں ہے؟ کوئی آپ کو پہچاننے والا نہیں ہے کہ آپ قید میں ہیں اور کوئی آپ کو رہائی نہیں دلواتا اور آپ کو قید کر کے رکھا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ آپ کے احترام میں نے اس ہرنی کو آزاد کیا۔ وہاں اس نے ہرنی کو آزاد کیا اور امام سے کہا میں لوگوں کو جا کر بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں سے گیا، ہر ایک کے گھر پہ دستک دینے لگا اور زور زور سے چیخ کر کہنے لگا اے مسلمانوں، یہ آل نبی ہے، یہ تمہارے رسول کی اولاد ہے جنہیں تم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ چیختا جاتا تھا، لوگوں کو بتاتا جاتا تھا، وہاں مجمع جمع ہونے لگا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے جا کر یزید کو خبر کی، یزید نے کہا کہ ہر ایک کو بغاوت پر اتاولا کر رہا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ اسے پکڑ کر لایا گیا، اس کا سر قلم کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو اور اس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ لاش کو جا کر جو ہے زندان کے دروازے کے باہر پھینک دیا گیا۔ جب اس کی بیوی کو خبر ہوئی کہ میرے شوہر کو مار دیا گیا ہے، ایک مرتبہ وہ سید سجاد کے پاس آتی ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے کہ اے شخص تم نے یہ میرے شوہر کے ساتھ کیا کیا؟ زندگی میں میرا یہ ایک ہی سہارا تھا، تم نے میرا سہارا چھین لیا۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور پروردگار سے دعا کی ہے پروردگار اس شخص کی زندگی دوبارہ اس میں پلٹا دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، وہ شخص اس کا سر بھی اس کی گردن سے جڑ گیا اور وہ شخص جو ہے زندہ ہوتا ہوا کھڑا ہو گیا، امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگا اور ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ واقعی میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین حق ہے اور اس وقت آپ اللہ کی حجت ہے زمین پر۔ امام نے ایک مرتبہ اس بیوی کو دیکھ کر کہا کہ ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، ہم سہارے بناتے ہیں۔ ہائے سید سجاد جو کہ دوسروں کا سہارا
میں نے تمام مصائب کو چھوڑا، ایک حجرہ رکھا گیا، تمام تبرکات آنے لگے۔ جب تمام تبرکات آ گئے اس کے بعد ایک مرتبہ سرہائے شہداء آنے لگے۔ ہر بی بی نے جا کر پڑھ کر اپنے اپنے وارث کا سر لیا، لیکن آخر میں 2 سر رہ گئے۔ ایک مرتبہ سپاہی نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے کیا ان بچوں کی ماں خیموں میں آگ جلانے کی خاطر آگ میں جھلس کر مر گئی؟ ارے ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی، کہتی ہے سپاہی میری آقا زادی ابھی زندہ ہے، تو اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریے، میری آقا زادیوں کے شہزادوں کے سر ہے، لا مجھے دے دے۔ مرتبہ جناب زینب کے حوالے کرنا چاہتی تھی، بی بی آپ کے شہزادوں کے سر آئے ہیں، ذرا ان کی زیارت تو کر لے بی بی۔ زینب نے کہا اے فضا ہم اہل بیت رسول ہیں، جب کسی کو راہ خدا میں صدقہ کرنے میں ہے تو ہم انہیں واپس نہیں لیتے۔ میں نے اپنے بچوں کو علی اکبر کا صدقہ کیا فضا۔ محملیں تیار ہوئی، بیویوں کو محملوں پر سوار کیا گیا۔ ارے جب محملوں میں بٹھایا گیا ہوگا تو بیویوں کو کربلا کا منظر یاد آیا ہوگا۔ ارے ایک وہ روز تھا جب پشت ناقہ پر نہ محملیں تھی نہ اماریاں تھی، لیکن آج محملوں کا بھی انتظام ہے، آج بیویوں کی چادریں بھی لوٹا دی گئی ہیں، آج بیویاں باقاعدہ حجاب میں اپنے محرم کے ساتھ سپاہی دور چلتے ہوئے ایک مرتبہ کربلا کی طرف روانہ ہوئی۔ کربلا کے قریب جب قافلہ پہنچنے لگا وہاں پر جابر ابن عبداللہ پہلے سے موجود تھے۔ جابر ابن عبداللہ امام حسین کی خبر سنتے ہوئے وہاں پر قبر حسین پر آ پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام عطیہ بھی موجود تھا۔ جابر نابینا ہو چکے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ جب قافلے کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو جابر نے کہا اے عطیہ ذرا بڑھ کر دیکھو تو صحیح کہ کون آ رہا ہے، یہ کہیں میرا مولا تو نہیں آ رہا۔ اور پھر عطیہ کہتے ہیں کہ آپ کے مولا کا ذرا حلیہ بیان کیجیے۔ جابر کہتے ہیں کہ میرا مولا 24 سال کا جوان ہے، میرا مولا بڑا قداور ہے، میرا مولا بڑا مضبوط ہے۔ عطیہ نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، کہتا نہیں یہ آپ کے مولا نہیں ہے۔ ارے جابر سید سجاد کو پہچان نہ پائے لیکن سید سجاد جابر کو پہچان گئے۔ ارے 40 روز گزر چکے تھے، تاریخ میں کہیں یہ ملتا ہے کہ 40 روز کے بعد رہائی مل گئی، کہیں یہ ملتا ہے کہ 1 سال کے بعد رہائی ملی ہے، لیکن جو بھی عرصہ گزرا تھا سید سجاد کو اب تک کسی نے پرسا نہیں دیا تھا۔ ارے جیسے ہی سید سجاد نے جابر کو دیکھا کوئی اپنا سا محسوس ہوا، سید سجاد خود تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے جابر کو اپنی گردن کی ڈال دیا، باہیں ڈال دی، اپنے گلے سے لگایا اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کیا۔ اے جابر ہاں ہونا قتلا رجالنا، جابر یہاں ہمارے جوان مردوں کو مار ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ جابر کے گلے لگ کر امام سجاد خوب روئے اور اس کے بعد جابر کو بتاتے جاتے اے جابر یہاں پر جنگ چھڑی، اے جابر یہاں پر میرے بابا کو مارا گیا، اے جابر یہاں علی اکبر کے سینے میں برچی ماری گئی، اے جابر یہاں میرے بھائی قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، اے جابر یہاں پر میرے نندے سے علی اصغر کے گلے میں تیر اتارا گیا، اے جابر یہ فرات کا کنارہ دیکھ رہے ہو، میرے چچا عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ مرتبہ جابر کو بتاتے جاتے تھے، جابر روتے جاتے تھے، لیکن ایک موقع آیا جب جابر سے کہا اے جابر اب تم دور چلے جاؤ، اب تم دور چلے جاؤ۔
جابر نے کہا کیوں مولا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اب میری بہنیں یہاں آئیں گی، اب میری بہنیں یہاں آئیں گی اور وہ بیان کریں گی۔ اے جابر تم ان کے بیان کرنے کو برداشت نہ کر سکو۔ جیسے ہی تمام ناقے کربلا میں فارغ ہوئے جابر دور چلے گئے۔ ایک مرتبہ جب بیویوں نے کربلا کی زمین کو محسوس کیا، ہر بیوی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا۔ ارے سید سجاد ہر ایک بیوی کو لے کر گئے، ہر ایک کی قبر کا نشان بتانا شروع کیا۔ ارے یہ شہداء کی قبریں ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، یہاں پر جو ہے امام حسین کی، علی اکبر کی، علی اصغر کی قبر ہے۔ ہر بیوی جو ہے قبر پر جاتی بیان کرتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے سوال کیا کہ ہمارے مولا اور آقا عبداللہ حسین کی قبر کہاں ہے؟ امام ایک مرتبہ آگے بڑھے، بیویوں کو قبر حسین پر لے کر گئے، ہر بیوی نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا۔ ایک مرتبہ واہ حسینہ واہ غربتہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ارے کسی بیوی نے سوال کیا، ہر ایک کی قبر دکھا دیا لیکن عباس کی قبر نظر نہیں آتی۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ارے کہاں وہ دیکھیے میرے چچا عباس کی قبر۔ بیوی آگے بڑھنا چاہتی تھی، جناب زینب نے روکا۔ بیویوں میرے بھائی عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتانا کہ کیسے تمہاری ردائیں لوٹی گئی، بتانا کہ کیسے تمہارے پشت کو تازیانوں سے لال کیا گیا، بتانا کہ تمہیں کس خرابے میں رکھا گیا۔ لیکن بیویوں میرے عباس کو یہ نہ بتانا کہ ان کی بھتیجی سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کے لیے اسیر ہو گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون